सबक नंबर 17 आदमियों ने जिन चीज़ों को देखा, पाया या समझा बूझा है, उन सब का नाम रख लिया है। नाम लेने से चीज़ समझ में आ जाती है। नाम लेकर पुकारते हैं, नाम लेकर चीज़ों को बताते हैं। नाम से बड़े काम निकलते हैं। कैसी वक्त होती है अगर चीज़ों के नाम न रखते। जिन चीज़ों से ज़्यादा काम पड़ता है उनमें से हर एक का नाम अलग अलग रख लिया है। आदमी, राम प्रसाद, गंगाराम, मोहन लाल, बलदेव सिंह, यूसुफ, इब्राहिम, अहमद, अब्दुल्ला, करीमुद्दीन, मकबूल खान। शहर सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस। दरिया, गंगा, जमुना, रामगंगा, चंबल, बेतवा, काली नदी। पहाड़, हिमालय, विंध्याचल, अरवली, सतपुड़ा। मुल्क, पंजाब, अवध, बंगाल, हिंदुस्तान, चीन, जापान। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें से एक तरह की कुल चीज़ों का नाम रख लिया है। अकेली चीज़ का नाम कुछ नहीं रखा। जानवर, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, शेर, गीदड़, कबूतर, फाख्ता, मुर्गी, मगर, नाका, सांप, बिच्छू, केंचुआ, मच्छर, पिस्सू, मकड़ी। दरख्त, इमली, नीम, बबूल, शीशम, बरगद, आम, जामुन। बर्तन, घड़ा, हांडी, तवा, कढ़ाई, कटोरा, रकाबी, देगा। रंग, सुर्खी, स्याही, सब्जी, जर्दी। फूल, बेला, चमेली, गुलाब, गेंदा, जूही, गुलबास, गुल मेहंदी। कपड़े, गाढ़ा, मलमल, डोरिया, अतलस, ढाका, पाटन। काम, उकताना, झुंझुलाना, गिड़गिड़ाना, संभालना, पकड़ना, कहना, सुनना। पेशावर, डॉक्टर, वकील, मामर, बजाज, सिपाही, सौदागर, मोची। हुजाम, मला, वजीर, बादशाह। सबक नंबर 18 बस्ती। आदमी अपने रहने सहने के लिए घर बनाते हैं। जहाँ बहुत से मकान बन जाते हैं वो बस्ती कहलाती है। छोटी बस्ती को गांव, बड़ी को कस्बा और बहुत बड़ी को शहर बोलते हैं। बस्ती में मकान, दुकानें, मंदिर और मस्जिद, मदरसे, चौपाले, सराय और कुएं बनाए जाते हैं। रास्ता चलने को कोचे, गलियां और सड़कें छोड़ देते हैं। मकान ईंट, मिट्टी या पत्थर से बनाए जाते हैं। बाज़ झोंपड़े बांस और पूंछ के होते हैं।
امیروں کے محل بڑے اور پکے ہوتے ہیں، غریبوں کے جھونپڑے چھوٹے اور کچی ہوتے ہیں۔ بستی کے آس پاس باغ، تالاب اور کھیت ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم کو اپنے مکان صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اسی طرح کل بستی کی صفائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ کوڑا کرکٹ اور گلی سڑی بدبودار چیزیں بستی سے باہر پھینک دینا چاہیے۔ سبق نمبر 19 آدمیوں کے کام۔ ایک جگہ بستی بسر کر رہنے سے آدمیوں کے کام خوب چلتے ہیں اور سب کو آرام پہنچتا ہے۔ کسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چولہا کپڑا بنتا ہے، راجر مزدور مکان بناتے ہیں، چمار چمڑا کماتا اور جوتے بناتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، لوہار اور بڑے اوزار گھڑتے اور بہت سی کام کی چیزیں تیار کرتے ہیں، کمہار برتن بناتا ہے، بنیاد سودا بیچتا ہے، چوکیدار بستی کی حفاظت کرتا ہے، حاکم رعیت کے جھگڑے قضیے چھڑاتا، بدماشوں کو سزا دیتا ہے۔ حاکم پر نہ ہو تو بستی میں امن چین نہ ہو، اور جب امن چین نہ ہو تو ہمارے سب کام خراب ہو جائیں۔ سبق نمبر 20 وقت۔ وقت بھی عجب چیز ہے، بہتے دریا کے مانندے چپ چلا جاتا ہے، جو گھڑی جاتی ہے واپس نہیں آتی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کاہل آدمی کو دن کاٹنے پر 2 برس ہو جاتا ہے، محنتی آدمی کا وقت ہنسی خوشی سے گزرتا ہے، جو وقت کو کام میں لاتا ہے وہی نفع اٹھاتا ہے، جو سستی کرتا ہے وہ مصیبت بھرتا ہے۔ صبح گزری شام ہونے آئی میر، نو تو ناچیت اور بہت دن کم رہا۔ ہم کو وقت کی تمیز سورج اور ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے سے ہوتی ہے۔ پل، گھڑی، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، ہفتہ، مہینہ اور برس وقت کے حصے ہوتے ہیں۔ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرو۔ سبق نمبر 21 مشہور شہر اور دریا۔ ہندوستان میں سب سے بڑے شہر ممبئی اور کولکاتہ ہے۔ بمبئی پچھم میں اور کولکاتہ پورب میں سمندر کے کنارے پر ہے۔ وہاں سے دوسروں ملکوں کے ساتھ سوداگری ہوتی ہے۔ روزمرہ جہاز آتے جاتے ہیں۔ لاہور، دہلی، آگرہ، لکھنؤ، الہ آباد اور بنارس بھی بڑے شہر ہیں۔ دہلی اس ملک کی پرانی راجدھانی ہے۔ ہریدوار، الہ آباد اور بنارس گنگا کے کنارے اور متھرا جمنا کے کنارے تیرتھ گاہ ہے۔ گنگا اور جمنا ہندوستان کے بیچ میں یہ دونوں دریا الہ آباد کے نیچے مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ نرمدا گنگا میں، ستلج پنجاب میں، سندھ میں، ہندوستان کے بیچ میں، برہم پتر پورب میں بڑے دریا ہیں۔ سبق نمبر 22 ایک عورت نے اپنے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے دیا۔ کوا جو دیوار پہ بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا،
جمپ سے اترا اور ٹکڑا چھین کر اڑ گیا۔ بچہ رونے چلانے لگا۔ عورت بچے کا بلبلا سن کر یہ کہتی ہوئی دوڑی، کیسی کمبخت لالچی دغاباز جانور ہے۔ کوے نے جواب دیا کہ جو آدمی اپنے بھائیوں کا مال دغا و فریب یا چوری سے کھاتے ہیں، پہلے ان کو برا کہو، وہ تو مجھ سے زیادہ برے ہیں۔ اوروں کی بری بات تو بات ہی نہیں آتی تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ سبق نمبر 23 بدن کے حصے اور ان کے نام۔ خدا نے ہم کو دو آنکھیں دی ہیں جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے۔ خدا نے ہم کو دو کان دیے ہیں جن سے آواز سنائی دیتی ہے۔ بادل کا گرجنا، چڑیوں کا چہچہانا، آدمیوں کا بولنا، ہاتھی کا چنگھڑانا، گھوڑے کا ہنہنانا، توپوں کا دہانا، گھنٹی کا بجنا، ریل کی سیٹی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم ناک سے سونگھتے ہیں۔ خوشبو، بدبو، بسنت، سڑا معلوم ہو جاتی ہے۔ بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ خدا نے ناک اس لیے دی ہے کہ ہم بدبو سے بچیں اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم زبان سے چکھتے ہیں، چکھنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی چیز پھیکی ہے، کوئی کڑوی، کوئی میٹھی، کوئی کھٹی۔ اگر زبان میں یہ قوت نہ ہو تو بدمزہ اور خوش مزاج چیزوں میں ہم کچھ تمیز نہیں کر سکتے۔ خدا نے ہم کو کیا اچھے دو ہاتھ دیے ہیں جن سے چیزوں کو چھوتے، ٹٹولتے، پکڑتے، اٹھاتے، پھینکتے اور اچھالتے ہیں۔ چھونے سے ہم کو سردی، گرمی، سختی، نرمی، کھردپن اور صفائی معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے، کپڑے بنتے، گھر بناتے ہیں۔ انگلیوں سے ہم سیتے اور لکھتے ہیں، ناخن سے کھجلاتے اور گرہ کھولتے ہیں۔ خدا نے ہم کو دو پاؤں دیے ہیں، ہم پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کودتے ہیں۔ خدا نے ہمارے سر سیدھا اور اونچا بنایا ہے اور جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں ہے۔ تو دوستو آج کا ہمارا کلاس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔